حدیث کریمہ سے ملتا ہے، پورے قرآن میں جو کچھ بھی ٹاپکس آئے ہیں وہ سب کے سب سورہ بقرہ میں جمع کیے گئے. پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں، اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. ام الکتاب. سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں. کافیہ بھی کہتے ہیں. ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے. ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے. ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا. ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے. لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے. واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے. اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں. آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی ہے، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے. محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے. وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا. ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی. ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا. محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں. بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے. میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس، کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے. کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ، آپ کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، مرید کر لیجیے آپ. کہا ایسی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا، کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا، اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا ہے اس کو، صبح نہلانا، دوپہر میں نہلانا، رات میں بھی نہلانا، 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو، اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا، صفائی کرتے رہنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا، اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں، ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے، جانور ہی ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے. دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے، صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے، دوپہر میں نہلاتا ہوں، رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں، بھینس کی بات کر رہا ہے.
اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے ہر بات میں بحث. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو, جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا, لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سو گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے, کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں, مدینے کے گلاب پر لکھی ہے. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے, یاد اپنے محبوب کی آ جائے. میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے, عشق میں اضافہ ہوتا ہے. اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں, باقی دوسروں کا معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا, اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں, وہ جب بیان کرنا. بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے, اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھے. بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی, وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. سنے ہوں گے آپ, یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں چینج ہو گیا, پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی. اس پر حمد اللہ کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا, ہمیں باپ دیا, ہمیں ماں دیا, وہ اللہ بہت بڑا حمد ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کی حمد ہے لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا. کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, باتوں میں, تقریروں میں, قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے, رشتوں کے لیے مانگتا ہے, اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے. دعائیں یہی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو. اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے, مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یہ ہے نا, پڑھتے بھی ہوں گے. یہ مناجات ہے, یہ دعا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے.
لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو، اس دعا کی، اس مناجات کی۔ پوری دعا اٹھا لینا آپ، جتنے اشعار ہیں اس کے اندر، پہلے مصرے میں اللہ سے طلب، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دوسرا مصرع جو بھی آئے گا اس میں، اس حمد میں، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے۔ حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اعلیٰ حضرت نے۔ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ دنیا میں کچھ نہیں مانگا، جب مشکل آئے تو اے اللہ مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو۔ اور پھر آخری وقت آئے، یا الہی، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، کیا ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و سخا کا ساتھ ہو، رسول کا ساتھ۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرہ۔ اور پھر نزا کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو۔ کیسے؟ اے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دینا، تکلیف آسان کر دینا، نہیں، کیسے تکلیف دور ہو؟ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزا کی تکلیف بھول جاؤں۔ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ۔ اور اتنا ہی نہیں، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یعنی پل صراط پر بھی چلنے کے وقت اعلیٰ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب ہاشمی نور الہدا رسول اللہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، سر شمشیر جس کو کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے، اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ وہ بھی رسول پاک ہی ہیں، رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا، آخری شعر لکھنے پر آئے، کہتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے۔ خواب گراں کس کو کہتے ہیں؟ لمبی نیند سو کر، موت کی نیند کو خواب گراں کہتے ہیں۔ جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو، دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں، حج بھی ساتھ رہے، زکوٰۃ بھی ساتھ ہو، میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے، تاکہ میرے اعمال میں بھاری ہو جائے پلے میں۔ اعلیٰ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے اعمال ساتھ رہے، کہتے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشق مصطفیٰ ساتھ ہو۔ سمجھ کر کے چلیں آپ، جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتر گئیں، اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں۔ 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ۔ جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا، تم نے سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔
سجدے میں گر گئے, اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا. تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی, بس یہ توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو, جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے. نمبر 1. توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا. تمہیں مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا. اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے, فوراً اس پر اعتبار مت کرو, 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا, اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں. میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا, توبہ 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 توبہ, اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے. کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں, 6 مہینے اس کا انتظار کریں, دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی یا نہیں. کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں, صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں, یہ بھی معاملات ہے. تو یہاں پر بھی حکم ہے, ٹھیک ہے ایمان لائے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں. کوئی لڑکی ایمان لے آئی, کوئی لڑکا ایمان لے آیا, اسلام میں داخل ہوئے, تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو, دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں. ارے ادھر صبح توبہ کیا, دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی, پھر شام میں پتا چلا کہ ہو گیا, اب واپس چلو اپنے دھرم میں, یہ تو دھوکہ دینا ہوا. تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی, یہ توبہ کی دوسری منزل ہے. تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ, دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح. وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا, ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا, پھوڑی ہو گئی تھی, پھٹ گیا, گئے ڈاکٹر کے پاس, کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے. اب وہاں 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں. پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے, پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے, اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے. دونوں میں خالی ایک ہی کیا, خالی دوائی لے کر کے آیا, زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں. تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو, یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں, تو بھی چنگا ہونے میں, بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا, پٹی باندھ لیا, اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو, خیرات کی, یہ گولی کا کام کرے گی, تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے, ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں, یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی, اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا. غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا, یہ اسلامی سزا ہے. یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ معاملات ہیں. لیکن آپ دارالحرب میں ہیں, یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں, آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو آپ کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو, توبہ کرو, اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا, اور اپنی اصلاح کرو. اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ, نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ, خیرات کرو, صدقہ دو, محفلوں میں بیٹھو, تسبیح ہاتھ میں لے لو. کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو, اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا, اس کی اصلاح تو ضروری ہے. تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں. ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا, یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا. دوسرے اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا, تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا. ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے, تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں. اسلامی سزا ہے نہیں, آپ دے نہیں سکتے. اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں, یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں. یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا, مذاق ہے اسلامی نظام کا. وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی, اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. آپ صحیح ہو گئے, 100 کوڑے مارنے والے تھے, لیکن وہ بیوی بڑی نیک شیار تھی. اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو, جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہو وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے, ان کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ قرآن میں ہے. وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی. تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے, اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا. اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا. یہاں نہیں مار سکتے. یہاں صرف یہ ہے
کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں، اولیاء کاملین، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور 2 چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے، اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا